السلام علیکم جی، دس از وقار ریاض، آپ کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں خوش آمدید۔ حافظ احسان صاحب سینئر قانوندان، آپ کا شکریہ، آپ نے آج جوائن کیا بڑے عرصے بعد۔ حافظ صاحب آپ اتنا سیریس ہیں، سیریس تو ان کو ہونا چاہیے جن نے آج 5 جون کو نیازی صاحب کو باہر رہا کروانا تھا اور آج کی تاریخ تھی، تو عمران نیازی صاحب واپس آ رہے ہیں، باہر آ رہے ہیں۔ نہیں تو یہ معاملہ سیریس ہوا میں اس لیے باہر نہیں ہے، یعنی کہ اس بات کو ہمیں سیریس نہیں لینا۔ 5 جون آج رہائی کا دن تھا، نیازی صاحب پہ کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ جو سزا کے خلاف اپیلیں منظور ہوئی تھی، جو قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ سماعت کی ہے، 11 جون تک ملتوی ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اس میں انہوں نے کہا کہ جی وہ تو میری چوری، میں نے کیا کیا اس میں، میرا مسئلہ کیا تھا، اس میں ہے کیا؟ تو وہ کہتے ہیں پروسیکیوٹر جنرل جو ہے نا وہ نہیں آج پیش، ان کی ٹیم نہیں ہے، تو گوہر صاحب کہہ رہے ہیں، مسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ آ جاتے تو ہمیں آج ریلیف مل جاتا۔ آپ سب اتنا آسان ہوتا ہے آپ تو اصل میں بار بار یہ بات بہت سے لوگ کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ 190 ملین پاؤنڈ آیا ہے تو وہ سپریم کورٹ میں دیا ہے نا ہم نے، تو کون سی سپریم کورٹ میں نہیں دیا، آپ نے ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا ہے، بالکل جو اس کو سیدھا 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 ملک ریاض کو دیے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، یہ سب مطلب سے اس میں ہے ہی نہیں کوئی دوسری رائے، یہ تشریح سب سے ٹھیک ہے نا؟ سب سے آسان۔ تو 5 جون پہ رہائی کیوں نہیں کروائی آپ نے؟ وہ تو آج حج کا دن ہے، روح پرور مناظر ہے، اللہ نے اتنی شان والا دن بنایا، لوگوں کی بخشش و مغفرت کا دن ہے، نیازی کو بھی تھوڑا ریلیف دلوا دیں آپ سب، کیا ہو گیا؟ دیکھیں مغفرت جو ہے وہ اللہ نے کرنی ہے، بخشش اللہ نے کرنی تو ہے، یہاں یہ دنیا میں معاملات ہیں، دنیاوی یہاں پہ تو دیکھنے کے ایویڈنس کیا ہاتھ تو اللہ ہے، نے کہنا اس کو نہیں رکھنا، اس نے جو کرم کیا جو کرم اس نے کیا ہے۔ ہمارے دوست بہت سارے دوست وکلا ہیں جو الیکشن ہی اس بات پہ لڑے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، بیچ رہے ٹھیک ہے نا، اور صرف بیچ رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ معاملات کیا ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیا ہے، لیکن وہ جو بھی بولیں گے سارا کچھ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اس حوالے سے جیت جائیں، وہ پیسے تو کھا رہے ہیں۔ اچھا صاحب، جہاں روح پرور مناظر کی بخشش و مغفرت کی بات ہے، وہاں وہ جو انسان سوز جو ہے واقعات ہو رہے ہیں، جو جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے، مسلمانوں بچوں کو درندوں کی طرح کاٹا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے۔ غزہ کی سچویشن دیکھیں، پاکستان نے آگے بڑھ کے ایک قدم اٹھایا کہ قرارداد پیش کی کہ جنگ بندی کی جائے، اسرائیل جو نیتن یاہو جو وہ قاتل ہے، وہ قصاب ہے، جو بچوں کا، عورتوں کا، ہسپتالوں کو، مسجدوں کو شہید کر دیا ہے، اس نے ہم نے ایک قرارداد پیش کی، 14 ووٹ اس کے حق میں پڑے ہیں اور امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا۔ یہ مہذب جو کہتے ہیں معاشرہ ہے جی، بڑے سیولائزڈ کنٹریز ہیں، سامنے آ گیا نا سارا کچھ، سب کچھ سامنے۔ یہ وہی خونی اور وہی درندے ہیں جو وہ پرانے زمانوں میں جو جنگلوں میں ہوتا تھا، یہ بالکل وہی درندوں والے معاملات ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مہذب معاشرے میں رہتے ہیں، وہاں پہ انسان کی قدر ہے، وہاں پہ کتوں کی بھی قدر ہے، وہاں پہ بلیوں کی بھی قدر ہے، لیکن مسلمانوں کی وہ چھوٹے وہی مسلمانوں کافروں کو چھوڑے ہیں، جو چھوٹا سا بچہ ہے اس کا کیا ہے کہ مسلمانوں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار رہے ہیں، اور آپ وہاں تک وہ بھی قرارداد منظور نہیں ہونے دی کہ وہاں تک چلو رکاوٹ جو ہے وہ خوراک جو پہنچ جائے، ٹھیک ہے نا، وہ خوراک بھی کہتے نہیں پہنچنے دیں، تو در فٹے ہوئے نا ایسے معاشرے پہ، ایسی تہذیب پہ، ایسی جدیدیت پہ، امریکہ بنتا ہے، یورپین بنتے ہیں، ہم تو نہیں بنتے۔ وہی کہہ رہا ہوں نا جی، ہم جی بہت تہذیب یافتہ ہے، لعنت ہے ایسی تہذیب، انسانی حقوق کے ترجمان اور ساری انسانی حقوق کی پامالیاں پاکستان میں نظر آتی ہیں ان کو، اور جو چھوڑے ہیں اس کو، لیکن وہ دیکھیں نا کیسا گھنونا چہرہ ہے کہ بچے مار رہے ہیں، کہتے ہیں بچے مار رہے ہیں، کوئی گل نہیں، کچھ نہیں ہوتا، پھر کیوں ہے در فٹے میں دل تو بڑا ہوتا ہے، سیدھی سی بات نہیں۔ اور دیکھیں نا یہ حج ہو رہا ہے، یہ دیکھیں نا ہمارے وہ مسلمان جو حکمران ہیں، یہاں سے ابھی ٹرمپ ہو کے گیا ہے اور وہ وہاں سے کتنا کچھ لے کے آیا ہے، اور وہ انہوں نے کہا جی کھڑا ہو جا بھائی ٹامی، وہ ٹامی صاحب کھڑے ہو گئے، ٹریلینز لے کے آیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی پتہ نہیں ڈر رہے ہیں، کس بات سے ڈر رہے ہیں، بچے ہو رہے ہیں وہاں پہ ذبح کر رہے ہیں بچوں کو۔ صاحب اور وزیر اعظم بھی مدعو ہیں سعودی پہ، وہیں پہ عید منائیں گے، وہاں پہ سعودی کا چلنے گئے ہیں، لیکن زخم آپ سب آپ کو یاد کروا دوں، یہ جو پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی ہے، جو 10 مئی کو ہم نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ ہم اس طرح حملہ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیوں اس نے درمیان میں کودا ہے اور اس نے کیا؟ وہ تو ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ اگر پاکستان کا پلڑا بھاری نہ ہوتا تو یہ بالکل ٹرمپ بالکل بیچ میں نہ آتا۔ اس نے کیا کرنا تھا؟ اس نے کہا کہ اس نے جو ہاتھ آگے بڑھنے تھے ہماری مدد کے لیے کاٹ دینے تھے، اور اس نے ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں کیا، اس نے ان کا فائدہ کیا۔ یہ تو پوری دنیا جان گئی، دنیا کو پتا کہ اس نے ان کو بچایا، اس نے ترلے کیے ہیں کہ بچا لو بھائی، بھارت کو بچایا، بچا لو۔ اب صاحب اس کامیابی کے بعد اب سچویشن یہ ہے کہ دنیا ہمیں بڑی ایک عزت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، ہر جگہ ہماری بلے بلے،
اسی اسناد میں خواجہ آصف صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں جی شملہ معاہدہ ختم، اور 1948 والی سچویشن پہ دوبارہ چلا گیا جہاں پہ کنٹرول لائن اب سیز فائر لائن ہو چکی ہے. اس میں آپ کو پتا ورلڈ بینک گارنٹیٹر نہیں ہے، کیا فرق پڑے گا؟ اچھا یہ بات نا راہل گاندھی نے بہت شدت سے کہی ہے اس وقت، کہ اس نے کہا ہے کہ یہ کشمیر کا جو معاملہ ہے یہ سیٹل ہو گیا تھا. یہ خان صاحب بھی سیٹل کر کے آئے تھے. سیٹل نہیں، سیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، سیل سیٹل کر ہوئی نا، سیل کی نا آپ سب سیل کا کیا ہے، جو بھی کیا سیل ہے کر رہے تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ چیز تو ہو گئی تھی ختم، تو تو آپ نے پنگا لیا یہ دوبارہ سے یہ چیز جو شروع ہو بس گئی. آپ کو پتا ہے کہ خطے کا سب سے بڑا امن کی سلامتی کا مسئلہ کشمیر ہے. بالکل، وہ جب تک حل نہیں ہوگا اس پورے خطے میں امن نہیں قائم ہو سکتا. وہ راہل گاندھی بھی یہ پیٹ رہا ہے کہ یہ معاملہ یہ اس نے اس بیوقوف احمد کی حرکتوں کی وجہ سے دوبارہ سے زندہ ہو گیا. اچھا حافظ صاحب اسی بات سے یاد آیا کہ آپ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں سی پیک کو، جو کہ افغان بھی چاہتے تھے، آپ کو پتا نا. اچھا وہ افغان ایسے نہیں مانے، ہاں وہ آپ ان کو سمجھ آئے گا چودھری جو ہم جس کو سمجھتے وہ چودھری نہیں اس کو تو میں وہ روڑا ہے. اور وہ جو مہارنگ والا معاملہ ہے، مہارنگ بلوچ والا، آپ سب ایک کا ہوگا کہ صرف ایک اکاؤنٹ میں 56 کروڑ ریپورٹڈلی. اس کو جو باہر وزٹ کرتی پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ اس کو سارے پیسے آتے ہیں کہاں سے؟ اس نے تو کہا میری میڈیکل کی پڑھائی میری ماں نے زیور بیچ کے، کپڑے بیچ کے، اپنے کپڑے بیچ کے، کہاں سے؟ وہ تو پڑی سرکار کے خرچے پہ. تو اچھا چلو وہ بھی. اور یہ جو پراکسیز ہیں جو بھارت کی فطرہ ہندوستان میں ہم چن چن کے مار رہے ہیں، ان کو دفن کر رہے ہیں، ان کو یعنی ان کی موت مار رہے ہیں. اب مہارنگ بھی اندر ہے، منظور بسطین بھی اندر ہے، اس کی ایڈوکیسی کرنے والی کو آپ نے ایوارڈ دلوا دیا ہے، ایمان مزاری کو، آپ کی برادری ہے. وہ پتہ کیا ہے، انہوں نے تو بہت کچھ کیا ہے نا. انہوں نے مشی خان کو ایوارڈ دیا. انہوں نے تو کہا جو پاکستان کے خلاف ہے ایوارڈ دیا. نہیں وہ جو گالیاں ان کو نکالتا ہے وہ ان کو کہتے ہیں ایوارڈ. اور ہم جو ترجمانی جو ہم اور جو ان کے حق میں بات کرتے ہیں اسے ایوارڈ دو. نہیں بانٹ دو، بالکل ان کو بانٹ دو، ان کو بانٹ دو. سب اچھی بات کی آپ نے. بجلی کا بل یاد آ گیا بانٹ دینے سے. ہمارے اوپر ایک افسر 7 روپے 41 پیسے کا ایک احسان دیا گیا تھا خادم اعظم جو شہباز شریف صاحب ہے کہ فی یونٹ جو ہے نا ان کو ریلیف دینا ہے 7 روپے 41 پیسے. وہ افسر وہ صبر ہم تک تو نہیں پہنچا، لیکن 200 یونٹ سے 201 یونٹ کا اور 2 میٹر لگوانے پہ پابندی، یہ جو 2,000 یونٹ اشرافیہ عدلیہ، یہ جو ریٹائرڈ لوگ ہیں جن کی 24 لاکھ پینشن آ رہی ہے، یہ سارے ظلم ہمارے اوپر ہی رہ گئے ہیں. اچھا میں یہ جو کرتے ہیں پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کرتے ہیں، کہاں یہ اس معاشرے کی ڈائنامکس کا پتہ ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کہ ایک ایک گھر میں 4 فیملیز رہتی ہیں ایک جگہ پہ اس لیے کھانا پکاتے ہیں کہ وہ علیحدہ علیحدہ پکانے کے متحمل نہیں ہو سکتے، وہ خرچہ نہیں اٹھا سکتے، وہ عیاشی کے لیے نہیں لگوائے ہوئے. 7.5 روپے کا بل پہلے مجھے یونٹ دکھائیں، وہ کہاں گئے، وہ کہاں آیا؟ آپ کو بل کم آیا؟ وہ انہوں نے وہ کہا نہیں تھا کہ وہ ہم کم نہیں کر رہے ہیں، وہ تو ہم وہاں پہ پتہ نہیں دودھ کی نہر بلوچستان میں بہائیں گے. بلوچستان پیسے نہیں دیتا، سندھ چوری کرتا ہے، کے پی پورا چوری کرتا ہے، سارا بل آپ کا ہمارے اوپر تو جو دیتا ہے اسی نے یعنی کہ پنجابی میں ایک بات کہتے ہیں کہ جسے بھینس دھونی آ گئی نا، دودھ نہیں جونا، وہ کیا ہے مطلب کہ کراچی گیا ہوگا واپس آ کے اسی نے بالکل. اب سب اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں، امریکہ نے جو ظلم ستم کیا ہے، اور ساتھ یہ آپ کو بتاؤں ایران کے اوپر بھی آ گیا. وہ کہتا ہے کہ اس خطے میں اگر حملہ کرنا پڑا ایران کے اوپر تو اس کو لیڈ کرے گا اسرائیل، اور ہمیں کوئی بھی گائیڈ نہ کرے، ہم نے خود لیڈ کرنا اس کو. اسرائیل اس کے اوپر حملہ کرے گا، وہ والا معاملہ نہیں انشاءاللہ ہوتا نہیں کرے گا. ایران اس سچویشن میں آ چکا ہوا ہے کہ وہ اچھا یہ مسئلہ کیا ہے، یہ روس اور یوکرین کی جنگ کا جو ہے نا، یہ اس سے پتہ چلے گا کہ کون کس کا ووٹ بیٹھتا ہے. آپ کو رشیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ رشیا ہار جائے گا؟ نہیں لیکن یہ کہ وہ ہارنے جیتنے کی ابھی بات نہیں ہے. ابھی اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، نہیں بند جنگ بندی ہوگی ہے، سالسی کامیاب ہوگی. تو لگتا ہے آپ ورلڈ وار 3 دیکھ رہے ہیں. جیسا وہ میں پہلے دن بھی کہا تھا کہ یہ جو ٹرمپ ہے نا اس سے کوئی چیز وہی نہیں. اچھا وہ اس نے یہ بھی کہا یہ دکھا کے کچھ اور مار رہا ہے، یہ کہتے تھے کہ جنگ کی حق میں نہیں ہے.